جناب یہ کہنا کہ نہیں وہ اصل میں سنتیں تو جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں تھیں ان کا تعلق تو وہاں کے کلچر کے ساتھ تھا، عرب کے خطے کے اعتبار سے وہ چیزیں اپنائی گئیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ ساری چیزیں ایسے ہی کی گئی؟ کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جو وہاں کے خطے کے اعتبار سے کی گئیں، لیکن آپ اس کی وجہ سے ساری سنتوں کو تو نہیں کہہ سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد استعمال فرمایا، یہ عرب کی غذا تھی، ٹھیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیتون استعمال فرمایا، یہ عرب کی غذا تھی۔ آپ نے کھجور کھائی، یہ عرب کی غذا تھی، ٹھیک۔ لیکن اس کا یہ مطلب کہاں ہے کہ آپ کا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا بھی عرب کا طریقہ تھا، آپ کا بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی عرب کا طریقہ تھا، آپ کا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی عرب کا طریقہ تھا، آپ کا بیٹھ کے کھانا بھی صرف عرب کا طریقہ تھا، آپ کا داڑھی شریف رکھنا بھی عرب کا طریقہ تھا۔ بھئی چند جو معقولات و مشروبات کھانے پینے کی اشیاء کے اعتبار سے جو اویلیبل تھی ان کے اندر تو یہ طریقے اختیار کیے گئے، لیکن جن طریقوں کو خطے کی تقسیم سے ہٹ کے اور خطے علاقے کے تناظر سے ہٹ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، وہ تو آپ کو اپنانے ہوں گے، وہ تو آپ اپنائیں گے۔ اچھا، پھر خود سنتوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی اور خود سکھائیں کہ ایسے کرو۔ تو جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ ایسے کرو، تو ان کو تو کیا ہی جائے گا نا، ان کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر خطے علاقے کی تقسیم کے بغیر فرمایا۔ جیسے یہ ہم نے کھانے پینے کی سنت آداب بیان کی ہیں، امامہ پہننے کی فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ امامہ پہن کے نماز پڑھنا بغیر امامے کے نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مسواک کے بارے میں فرمایا کہ مسواک سے کیے گئے وضو کی نماز 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو اس میں کیا یہ فرمایا تھا کہ خطہ عرب کے لیے؟ آپ نے مطلق فرمایا۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، بغیر بسم اللہ کے اگر کھانا شروع کر دو درمیان میں یاد آ جائے تو درمیان میں پڑھو بسم اللہ اولہ و آخرہ، کھانا پڑھ کے الحمدللہ کہا کرو۔ سوتے وقت جو ہے وہ گھر کے اندر جو چراغ وغیرہ ہے وہ بجھا دیا کرو، آگ بجھا دیا کرو، مشکیزے کے ساتھ منہ لگا کے پانی نہ پیا کرو، پانی کو دیکھ کر روشنی میں پیا کرو، بیٹھ کر پیا کرو، کھڑے ہو کے پیو تو الٹی کر دو۔ یہ جتنی چیزیں فرمائی گئی ہیں یہ وہ سنتیں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوں کرو۔ مسلمان آپس کے اندر ملیں، سلام کے ساتھ ابتدا کریں، یہ تو قرآن نے فرمایا، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس میں کہا کہ السلام علیکم خطہ عرب والے کہیں گے، موقع محل کی مناسبت سے مسکرا کر ملاقات کرنا سنت ہے۔ تو بتائیے یہ عرب والوں کے لیے صرف؟ یہ تو پوری دنیا کے لیے ہوگا نا۔ عفو و درگزر اختیار کرنا یہ سنت ہے، تو اس سنت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے جتنی اخلاقیات کا باب ہے وہ تمام کی تمام چیزیں سنت میں آتی ہیں۔ تو سنت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب سنت خطے کے ساتھ خاص ہیں تو اس کا بیسیکلی مطلب یہ بنتا ہے کہ سنت کا معنی ہی آپ کے دل میں واضح نہیں۔ آپ نے صرف مثال کے طور پہ جوتے پہننے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے چیزوں کو سنت سمجھ لیا، جبکہ سنت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تو سنتوں کی آپ اگر تھوڑی سی تفصیل لیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ سنتوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کا تعلق خطے کے ساتھ، علاقے کے ساتھ نہیں ہے، وہ علل اطلاق بغیر کسی قید کے، بغیر کسی علاقے کے بیان کی گئی، لہذا ان کے اوپر عمل کرنا وہ خطے کی تخصیص کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ مطلقاً ہوگا۔ اب رہی خطے کے اعتبار سے بات، تو ٹھیک ہے، خطے کے اعتبار سے بالکل کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جو ٹھنڈے علاقے والے ہیں تو لازمی بات ہے ان کا لباس ٹھنڈے علاقے کے اعتبار سے ہوگا۔ خطہ عرب گرم تھا، وہاں گرمی کے اعتبار سے لباس تھا، تو آپ یہ بالکل فرق رکھیں گے کہ ٹھنڈے علاقے میں اس کے اعتبار سے کریں گے۔ اسی طرح غذاؤں کے اندر ہے، خطہ عرب کے اندر جو غذا میسر تھیں وہاں پر انہی کو جو ہے وہ تناول کیا گیا، لیکن دوسرے ممالک کے اندر، دوسرے خطوں کے اندر جو دوسری غذائیں اور چیزیں اویلیبل ہیں وہاں پر وہ استعمال کی جائیں گی، تو وہاں پر کوئی اتنی تاکید نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی دوسرے علاقے میں رہتے ہوئے بھی اپنی محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی، تو یہ اس کی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ ایک آدمی اگر یہاں پاکستان میں رہ کر بھی وہ کہتا ہے جی میں شہد کھاؤں گا، میں زیتون استعمال کروں گا کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، تو یہ اس کی ایک محبت کی علامت ہے۔ محبت کے اندر ایسا بالکل ہوتا ہے
کہ ایک آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، خواہ محبوب اس کا جو ہے مغرب میں رہنے والا، یہ مشرق میں رہنے والا، تو وہ ایک جدا گانا چیز ہو جاتی ہے۔